نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو میں عمل دینے لگا ہوں، آج جو میں ایک مختصر سا وظیفہ دینے لگا ہوں، ایک مختصر پڑھائی دینے لگا ہوں، یہ وظیفہ، یہ پڑھائی، یہ عمل جو ہے تقریباً کوئی 32 سال پہلے میں نے میرے ایک دوست حکیم بھی تھے، عامل بھی تھے، ان سے لیا تھا۔ ان کی خدمت میں بچپن سے ہی ان کے ساتھ مجھے حکمت کا بھی شوق اور عملیات کا بھی شوق، حکمت بھی الحمدللہ سیکھی اور عملیات بھی الحمدللہ۔ وہ حکیم ایسے حکیم تھے کہ اب ایسے حکیم اور حاذق مجھے نظر نہیں آتے۔ وہ عامل بھی ایک ایسا عامل تھا کہ جو کہہ دے کہ فلاں دن، فلاں ٹائم، فلاں سیکنڈ کے اندر یہ کام ہونا ہے تو وہ پھر کر کے دکھاتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے، آپ کے ساتھ رہا ہوں، میرا اس کے ساتھ ایک تعلق تھا، گہرا تعلق تھا، جیسے آپ حضرات کا میرے ساتھ ہے الحمدللہ۔ تو میں نے انہیں کہا مجھے کوئی ایسی چیز عطا کریں، کوئی ایسی پڑھائی عطا کریں جو کہ ایک رات کے اندر کام ہو۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے یہ میرے والد صاحب سے عطا ہوا ہے، اور ان کے والد جو ہے وہ بہت بڑے حکیم تھے، حکیم محمد صدیق۔ یہ سندھ کے اندر حالہ شہر ہے، پھر ان کا تعلق تھا حالہ شہر کے جو بھٹی ہیں، جیسے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق پھر ان سے تھا۔ یعنی میرا تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل جو بھٹی بزرگ ہیں، یہ وہاں سے نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ مجھ تک پہنچا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ حضرات کی دہلیز تک جو میرے سینے کے اندر راز ہے میں پہنچاؤں گا، اور آگے پھر آپ کا کام ہے کہ آپ آگے پہنچائیں لوگوں تک، اس فیض کو آگے پہنچائیں، تاکہ جتنا زیادہ آپ آگے پہنچائیں گے فائدہ ہوگا تو آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگا۔ تو آپ خود بھی ہمارے چینل پر آئیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک کریں، اور جتنا ہو سکے آپ اس کو آگے پھیلائیں۔ میں آتا ہوں عمل کی طرف۔ وہ عمل اور وہ پڑھائی کیا ہے؟ یہ آج کا جو میرا عمل ہے، آج جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو لکھ کر رکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں، اپنے سینوں کے اندر لکھوا لیں، کبھی بھی اس عمل کو ضائع مت کیجیے گا۔ ایسی چیزیں، کیونکہ اب وہ عمل ناپید ہو چکے ہیں، حکیم ہیں اپنے راز سینے میں دفن کر کے چلے گئے، عامل حضرات ہیں پڑھائیاں جو تھی، جو اصل راز تھے وہ نہیں بتائے، سینوں میں لیے اور دفن ہو گئے۔ مگر الحمدللہ شروع دن سے آج تک جو بتاتا آیا ہوں، میں نے کوئی بخل نہیں کیا آپ حضرات سے۔ جو بھی بتایا ہے 100% صحیح بتایا ہے جو مجھ تک پہنچا ہے، اور آج کا عمل بھی ایک رات کا عمل ہے۔ اور اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ 4 رکعت نماز کا عمل ہے، نماز کن فیکون، کن ہو جا، فیکون ہو گیا، بس ایک رات کا عمل ہے۔ اب آپ حضرات نے کرنا کیا ہے؟ آپ کا جو بھی مقصد ہے، دنیا کا مقصد ہے یا آگے کا ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ اس کو صرف ایک رات کے اندر، چاہیں تو آپ 3 سے 7 رات تک اس عمل کو اختیار کر سکتے ہیں، ورنہ ایک ہی رات کے اندر کام ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے یا وہابوں کا عمل دیا تھا ایک رات کا، الحمدللہ اس کے مجھے بہت اچھے رزلٹ ملے ہیں۔ میں اس کا لنک جو ہے وہ اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کے بھی الحمدللہ بہت زیادہ اچھے رزلٹ
آج تک مجھے ملے ہیں، جو میں بتاتا آیا ہوں اپنے دوستوں کو، ان کو ملے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، رات کو یہ عمل کرنا ہے 1 سے لے کے 4 بجے کے درمیان، یعنی رات کا آخری پہر ہو، رات کا آخری پہر ہو، اس کے اندر آپ نے نہا دھو کے غسل کر کے آپ نے احرام پہننا ہے۔ آپ اس ٹائم اگر نہیں نہا سکتے، غسل نہیں کر سکتے، تو آپ شام کو غسل کر لیں۔ اگر آپ کے پاس احرام میسر نہیں ہے تو سفید لباس ہونا ضروری ہے۔ اول شرط کیا ہے کہ احرام کا ہونا لازمی ہے، اگر احرام نہیں ہے تو پھر سفید لباس ہونا لازمی ہے۔ اب آپ نے سفید لباس یعنی رات کو 1 بجے آپ نے کرنا ہے، 1 کے بعد، 1 سے لے کے 4 بجے تک اس کی ٹائمنگ ہے۔ 4 رکعت کی نیت کرنی ہے، نیت کریں۔ پہلی رکعت سورہ فاتحہ پڑھیں، قرأت کریں، قرأت کرنے کے بعد آپ نے 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 41ویں دفعہ جو اگلی آیت ہے، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اس کو پڑھیں گے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، جب رکوع میں جائیں تو رکوع کے اندر بھی رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اس کے بعد بھی آپ 7 دفعہ آیت کریمہ کو پڑھیں گے۔ جب کھڑے ہوں گے قیام میں تب بھی سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پڑھنے کے بعد آپ پھر اس کو 7 دفعہ آیت کریمہ کو پڑھیں گے۔ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر سجدے کے اندر بھی سجدے کی جو دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد آپ اس کو پھر 7 دفعہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے سجدے کے اندر بھی، یعنی آپ کی 1 رکعت کمپلیٹ ہوئی، دوسری رکعت کے اندر بھی سیم ایز اٹ از اسی طریقے سے آپ نے اسی عمل کو دہرانا ہے، اسی طریقے سے۔ یعنی قرات کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے 40 دفعہ، 41ویں دفعہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، اب آپ سجدے کے اندر چلے جائیں۔ جو آپ کا مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ اپنے دل کی باتیں ہیں، جو آپ اپنے خالق حقیقی سے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کام وہیں سے ہوتے ہیں، انسانوں سے کوئی کام نہیں ہوتے۔ انسانوں سے آپ جو ہے نا چھوڑ دیں کہ انسان کسی کے پاس جاؤں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، پہلے اس کے پاس جائیے، وہ خود انسانوں کو آپ کے پاس بھیجے گا، آپ کے کام گھر بیٹھے ہوں گے۔ اس عمل کی آپ سب حضرات کو خصوصی طور پر اجازت ہے، ضرور کیجئے۔ ہاں، غیر شرعی نہیں کرنا، کوئی بھی میرا ایسا عمل اس کو جو شریعت کے خلاف ہو مت کیجئے گا، ورنہ اس کے ذمہ دار آپ حضرات ہوں گے۔ آگے اگر آپ کسی کو بتائیں گے، اگر کسی نے شریعت کے خلاف کیا تو تب بھی ذمہ دار آپ ہوں گے، میں نہیں، کیونکہ مجھے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، اور آگے حساب دینا ہے۔ اس عمل کو آپ حضرات، میری مائیں بہنیں، ہاں میں یہ بتاتا چلوں، جو بہنیں ہیں ظاہر سی بات ہے ان کا احرام جو ہے وہ انہی کا لباس ہے، اور اگر ان کے پاس سفید لباس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جو ان کے کپڑے، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ نہا دھو کے غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے اس عمل کو پھر اختیار کریں۔ دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں ہے جو 1 رات کے اندر نہ ہوتا ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، پھر مجھے بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔